اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے اور روزہ قیامت بغیر حساب کتاب کے بخش دے، آمین۔ دعا مانگنا ہمارا حق ہے۔ میں آج ایک کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بحیثیت مسلمان ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ستار ہیں، غفار ہیں، جبار ہیں، قدوس ہیں، قہار ہیں، جس میں یہ جو میں نے نام لیے اس میں غفار ہے، یعنی معاف کر دینے والا، اور ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دوسری قوموں کی طرح دوسری امتوں کی طرح ہمارا حال نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ واپس جنت میں آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب ظاہر میں علماء کے ساتھ گپ شپ رہتی ہے، بات چیت ہوتی رہتی ہے، تو وہاں ایک چیز پہ ڈسکشن سٹارٹ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ غفور الرحیم ہے، تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دینا ہے، فکر والی کیا بات ہے؟ تو میں یہاں ایک بات آپ کو کلیئر کر دوں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس بات کو ذرا توجہ سے سنیے گا۔ یہ بڑا توجہ طلب نکتہ ہے اور اس پہ میں نے ریسرچ بھی کی ہے۔ تو میری طبیعت بھی ناساز ہے اور میں کسی کے گھر ہوں، تو میں جو ہے ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں۔ وہ یہ ہے کہ توبہ قبول ہونے کی آس پر گناہ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ یعنی کہ ہم مسلمانوں کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں معاف کر دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دینا ہے، کیا فرق پڑتا ہے، گناہ کر لیتے ہیں بعد میں معافی مانگ لیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ سوچ کے گناہ کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے تو معاف کر ہی دینا ہے، تو گناہ یعنی کہ چغلی کر لیتے ہیں، کسی کی برائی کر لیتے ہیں، کسی کا حق مار لیتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کر لیتے ہیں، تو بعد میں ہم اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ یعنی یہ سوچ کے گناہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے، ہم اس وقت غلطی کر لیتے ہیں، یہ گناہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اللہ سے معافی مانگ لیں گے، نہیں، ہرگز نہیں۔ توبہ کی قبولیت کی آس پہ گناہ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر غلطی ہو جائے، جان بوجھ کے ہو جائے یا غلطی سے ہو جائے، تو پھر تہ دل سے اپنے گناہ کو یاد کر کے آنسو بہا کر اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کریں، تو وہ توبہ قبول ہو جائے گی، وہ معاف ہو جائے گی۔ چاہے پھر ہو جائے، پھر اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن وعدہ کرے اللہ تعالیٰ سے کہ آئندہ میں نہیں کروں گا۔ بے شک پھر ہو جائے، پھر معافی مل جائے گی، لیکن یہ پوائنٹ کلیئر کرنا ضروری تھا کہ اللہ نے تو معاف کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ اس نے معاف کر دینا ہے، تو معاف کر دینے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ تو آس لگا کے بیٹھ جائے کہ اللہ نے تو معاف کر دینا ہے، کیوں نہ گناہ کر لیا جائے، غلطی کر لی جائے، فلاں کا حق مار لیا جائے، تو یہ گناہ جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اول تو گناہ سے بچ کے رہنا چاہیے۔ اگر گناہ ہو جائے تو اپنے آنکھوں میں سے یعنی اشک بہا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ اگر کسی انسان سے غلطی ہو جائے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے، تو بہت اچھی بات ہے کہ اس سے براہ راست معافی مانگ لیں۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں بڑی امپورٹنٹ، موجودہ دور میں معافی مانگنے کا رواج بہت کم ہو گیا ہے۔ لوگ معافی نہیں مانگتے، اکڑ میں رہتے ہیں، لیکن اگر کوئی کسی سے معافی مانگتا ہے نا،
یارو میں اس دن بات کی تھی تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے، تب میں معافی چاہتا ہوں. تو یقین کریں معاف کرنے والا بڑا خوش ہوتا ہے، وہ فوراً معاف کر دیتا ہے. تو اس چیز سے فائدہ اٹھائیے. یہ میں آپ کو بہت امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں کہ آپ اس آدمی کے پاس جائیں، اس سے معافی مانگیں اور وہ خوش ہو جائے گا. دنیا کا معاملہ دنیا میں ختم ہو جائے گا، آخرت کلیئر ہو جائے گی. حقوق اللہ کے بارے میں تو ہمارا ایمان تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن یقین اور کافی حد تک ہمارا ایمان ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ حقوق اللہ تو معاف کر دیں گے، حقوق العباد کے لیے ہمیں انسانوں کی طرف ہی جانا پڑے گا. تو میرا خیال ہے کہ آج کا پوائنٹ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حقوق جو ہے توبہ کی قبولیت کی آس پہ گناہ کرنا گناہ کبیرہ ہے. امید ہے کہ یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. آج کی چونکہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. تب تک خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.